انسانوں کی بھی نہ جانے کتنی کلاسز ہیں، زمین پر ہوں تو مڈل کلاس، اپر کلاس، لوئر کلاس، امیر و غریب کی تفریق، فرقوں کی تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ سوچ رہی تھی حضرت انسان نے بھی انسانوں کو کتنے خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اتنے خانے تو شطرنج کے بھی نہیں ہوتے۔ مجھے شطرنج کا کھیل بہت پسند ہے۔ میں ہمیشہ پیادوں کو پیچھے رکھتے ہوئے کوئین یا بادشاہ کو پہلے چلتی ہوں، اس کے بعد باقی فوج آگے بڑھاتی ہوں۔ ہر دفعہ بیچارے پیادے ہی کیوں مارے جائیں۔ پیادے اس لیے بھی بچا کر رکھتی ہوں کہ ان بیچاروں کو بھی بادشاہ اور کوئین بننے کا موقع ملے۔ میری یہ چال اکثر کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور میں پیادوں سمیت جیت جاتی ہوں۔ اب جو فضا میں سفر کریں تو ادھر بھی اللہ ہماری اکانومی کلاس، بزنس کلاس نظر آتی ہے۔ ایک انسان جسے اللہ نے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں دے رکھی ہیں، رنگ و نسل کے باوجود خون کا رنگ ایک ہے۔ جب جہاز کبھی خدا نخواستہ کریش کر جاتا ہے تو وہ کب دیکھتا ہے کہ بزنس کلاس والوں کو بچانا ہے؟ انہیں کسی قسم کا غضن نہیں پہنچنا چاہیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بزنس کلاس والوں کی زندگیاں حادثات میں بچ جائیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ فخر و غرور، دولت کا نشہ، ظلم و جبر کی داستانیں کوئی کتنی رقم کر لے، اس کا انجام ایک ہی ہے۔ اللہ نے اعمال میں تقوی اور نیک اعمال کو اہمیت دے کر ذات پات، خاندانی فخر اور جاہ و حشمت کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس نام نہاد فرق کو بھی مٹا دیا، مگر ہم ہیں کہ تقسیم در تقسیم کی دوڑ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جانا تو سب نے ایک ہی مٹی میں ہے، حاضری بھی ایک ہی اللہ کے دربار میں لگانی ہے۔ اس دنیاوی تقسیم نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بزنس کلاس کی آرام دہ نشست، مزے مزے کا کھانا، طرح طرح کی وسکی، شراب کی بوتلیں پیش کی جاتی ہیں، اور اکانومی کلاس میں نکے نکے برتنوں میں ذرا سا کھانا، زبان ابھی ذائقے سے روشناس ہی ہوتی ہے کہ سب ختم، کے بعد باقی کی بھوک سپرائٹ یا فانٹا سے بجھاؤ۔ اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ ویسے لاہوری اور فیصل آبادی اور گجرانوالا کے مسافر تو اتنا کھانا دیکھ کر ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھا کے نہیں بلکہ رج کے اٹھتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ کھانا پیش کیا گیا تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ اب ان چھوٹے چھوٹے کھلونے نما برتنوں میں سے کون سی چیز کس میں ڈال کے کھانی ہے۔ جب گڑیا گڈے کی شادی کرتے تھے تو اس وقت اتنے ہی سائز کے برتنوں میں کھانا بناتے اور پیش کرتے تھے۔ ایئر ہوسٹس کھانے کی ٹرے قریب لے کر آئی اور پوچھا، چکن سبزی یا گوشت؟ چکن تو میرے خیال سے ہر ملک میں ایک ہی ہوتا ہے، سبزی بھی زمین پر ہی اگتی ہے، اس کے حلال ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ہاں، بات آ جاتی ہے گوشت کی۔ اب یہ گوشت نہ جانے کس کا ہو، گدھے کتے کے گوشت کا چرچا تو پاکستان میں سن رکھا تھا، اب یہ فضائی میزبان نے سور نہ پکا رکھا ہو۔ مانا کہ قطر ایئر ویز مسلمانوں کی ہے، مگر ہیں تو لبرل مسلمان، جہاں عمدہ اور بڑھیا شراب پیش کی جاتی ہے، کیا معلوم سور کا گوشت بھی پوری چاپک دستی سے 12 مسالے لگا کر خوشکن بنا کر پیش کر دیا جائے۔ اس لیے چکن اور سبزی تک ہی خود کو محدود رکھا۔ ویسے یہ بھی میرا حسن ظن تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ذبح کیا گیا تھا یا اجتماعی دعا پڑھ کے ہی حلال کر دیا گیا تھا؟ قطر اسلامی ملک ہے، اس لیے اس کا ایڈوانٹیج تو دینا چاہیے۔ ویسے بھی احتیاط کے طور پر ہم نے بھی ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پیش کیا گیا کھانا کھانے سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں آخر ہے کیا، اسے کس کے ساتھ ملا کر کھانا ہے، کون سی چیز کس میں ڈالنی ہے۔ پہلی دفعہ تو یہ مرحلہ مشکل ترین معلوم ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے سب کچھ کھا لیا، پھر بھی ایک آخری چھوٹی سی ڈبیا بچ گئی۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے اسے ڈرتے ڈرتے کھولا تو پتہ چلا کہ اسے چھوٹے سے برگر نما بن کے اندر ڈال کر کھانا تھا۔ چلو خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور چمچے سے نکال کر الگ ہی کھا لیا۔ بس کوئی چیز رہ نہ جائے، اتنے پیسے جو لگا رکھے ہیں، پھر کھانے کی چیز ضائع کیوں ہو۔ خالص پاکستانی دیسی سوچ۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئی اور بچا کھچا سامان ٹرے سمیت اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کھانے کا یہ مشکل ترین مرحلہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی کی طرح سر ہوا۔ اب ہمیں اس سے متعلق کافی علم ہو چکا تھا اور امید یہی تھی کہ آگے کم از کم کھانا کھاتے ہوئے مزید کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہاں بھی پاکستانیوں کا طرز عمل افسوسناک تھا، بار بار بوتل کی فرمائش کرنا، پانی منگوانا، ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسنا،
ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بار بار کال بیل دینا، ایک صاحب نے تو حد کر دی۔ اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر مکمل ٹرے لانے کی فرمائش کر دی۔ آفرین ہے ایئر ہوسٹس پر کہ یہ سب خندہ پیشانی سے برداشت کرتی رہیں اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں، مگر یہ بات میرے لیے بحیثیت پاکستانی کافی کوفت کا باعث رہی۔